السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے. بڑی میجر خبریں آئی ہیں اور میں نے کہا آپ کو چند ایک خبریں میں بڑی کوئکلی رن ڈاؤن ان کا دے دوں. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا. یہ جو سبسکرائب کا بٹن جب آپ دباتے ہیں تو پھر آپ کو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں بیل آئیکن سے بھی، اور مزید اپڈیٹس ہیں وہ خود بخود آپ کو موصول ہوتی رہیں گی. برطانیہ، امریکہ اور کینیڈا نے روسی ہیکرز پہ الزام لگایا کہ وہ ان کی لیبارٹریز میں کرونا وائرس کے تیار ہونے والی جو ویکسین ہے اس کو چرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تینوں حکومتوں نے کرملن کی طرف انگلی اٹھائی ہے اور انہوں نے سیدھا پوائنٹ بلینک اس کو الزام دے دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ جی APT29 نامی ہیکنگ ایک گروپ ہے اور یقینی طور پہ یہ رشین انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہا ہے. اور ان الزامات کے بعد ان تینوں ممالک کے ماسکو سے مزید تعلقات خراب ہو گئے ہیں. ویسے بھی آج کل ذرا سے کشیدہ تھے. ایک علیحدہ دعوے میں برطانیہ نے تو یہ بھی الزام لگا دیا کہ روسی اسٹیٹ ایکٹرز نے برطانیہ اور امریکہ کے مابین تجارتی دستاویزات کو افشا کر کے گزشتہ سال برطانیہ کے عام انتخابات میں دخل اندازی کی تھی. اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ یوکرین کے اوپر بھی الزام یہ لگا تھا کہ ان کو صدر ٹرمپ نے پش کیا تھا، اور جو امپیچمنٹ کی مین کیمپین چلی تھی وہ اسی وجہ سے چلی تھی کہ امریکن الیکشن جو ہیں وہ بھی کسی طرح ٹیلر ہوئے تھے. بہرحال دوسری جانب رشیا نے آبویسلی ان الزامات کو مسترد کر دیا اور ان کو they've called it rubbish. ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ کوئی ہیکنگ کرے نہ کچھ کریں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر بے جا الزامات مت لگاؤ. ادھر امریکی قومی سلامتی ایجنسی کے مطابق APT29 انٹیلیجنس معلومات کے حصول کے لیے سرکاری، سفارتی، تھنک ٹینک، ہیلتھ کیئر اور توانائی کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد ٹولز اور ٹیکنیکس کا استعمال کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. اس کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک آتی رہتی ہیں. ایک بڑی امپورٹنٹ خبر آئی ہے را کے ایک سینئر اہلکار کی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ in pursuit to get justice for Sushant, former RAW officer N.K. Sood is back with another video on Sushant Singh Rajput. ابھی کہتے کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی بالی ووڈ میں کسی نے ڈی کمپنی کو ہائر کیا اور جس نے ششانت کو مارنا تھا، اور یہ انڈر ورلڈ یعنی وہ ڈی کمپنی جو ہے اس کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ انہوں نے اس کو مروایا. اور کہتے ہیں کہ بالی ووڈ میں اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ جتنے لوگ قتل ہوں گے وہ سب خودکشی لگے گا، اور یہ ساری انڈر ورلڈ کروا رہی ہے. تو انڈر ورلڈ کروا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کروا رہا ہے، کوئی پیسے دے رہا ہے یا بھتا دے رہا ہے. تو را، CBI، انٹیلیجنس ایجنسیز، IB، پولیس ممبئی کی، یہ سب کیوں سو رہے ہیں؟ میرے کچھ کر لیں اس کے اوپر. ششانت سنگھ کو تو بیچارے کو شاید انصاف نہ مل سکے، لیکن اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بچ سکتے ہیں اگر یہ ایجنسیز بجائے ٹویٹس کرنے کے اور خبریں لیک کرنے کے یہ اپنا کام بھی صحیح کر. اب ادھر پاکستان آ جاتے ہیں. کلبھوشن یادو کے حوالے سے آپ لوگ کئی دن سے سن رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پاکستان نے، برطانوی ہائی کمیشن نے پاکستان سے درخواست کی کہ ان کو کلبھوشن یادو تک رسائی دی جائے. تو حکومت پاکستان نے خیر سگالی کے طور پہ اس کو رسائی دے دی وہ انڈین ہائی کمیشن کو. اب وہ گئے پہلے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی درمیان میں شیشہ لگا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ، ہمیں اسے ڈائریکٹ بات کرنی ہے. انہوں نے شیشہ ہٹا دیا. پھر دوسری بار انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ آڈیو ریکارڈ نہ کریں، حالانکہ ہونی چاہیے آڈیو ریکارڈ تاکہ پتہ چلے کہ کیا بات ہوئی کیا نہیں ہوئی، کیونکہ یہ انڈینز اور اسپیشلی ان کے ہائی کمیشن والے مکر جاتے ہیں اگلے دن کہ میرے سے تو یہ بات ہی نہیں ہوئی. بہرحال ان کے اتنے ایما پہ انہوں نے، پاکستان نے کیا کیا کہ اس کی ریکارڈنگ فیسلٹی جو تھی اس کو بند کر دیا آڈیو کو، اور وہ وہاں سے ہٹا دی. اور تیسری باری وہ کیا ہوا، وہ پھر بھی نہیں ملے اس کو اور وہ اٹھ کے چلے گئے. کلبھوشن یادو بیچارہ پیچھے سے واضح دے رہا، ان کو بلاتا رہا کہ میری بات تو سن لو. انہوں نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا اور چلے گئے وہاں پہ. اب پوری سفارتی دنیا جو ہے اس بات پہ حیران ہے کہ بھائی اگر تم نے اس سے بات نہیں کرنی تھی، تمہیں اس سے تک کچھ انکوائر نہیں کرنا تھا، تو پھر تم یہ ڈرامہ کیوں کر رہے تھے کہ ہمیں رسائی دے دیں، رسائی دے دیں. رسائی تو تمہیں دے دی اور پھر بھی تم نے یہ نہیں کیا. تو بھارت یہاں پہ ایک دوگلی پالیسی کھیل رہا ہے. وہ چاہتا تھا، یا ان کو یہ خیال تھا کہ شاید کلبھوشن یادو کے ساتھ حراست میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا، اور جب انہوں نے دیکھ لیا فزیکلی کہ جی تو بالکل صحیح سلامت ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی مار پیٹ نہیں، کچھ نہیں ہوا ہوا، تو انہوں نے کہا غائب ہو یہاں سے. اب مزید باتیں تو یہ وہی کرے گا کہ جو اس نے آلریڈی بتا دی ہوئی ہے، تو اس کو آن ریکارڈ آنے ہی نہ دو اس ساری بات کو. تو انڈین ہائی کمیشن جو ہے وہ وہاں سے
دوڑ لگا کے غائب ہو گیا۔ اس سے پہلے آپ کو بتاؤں یہ دوسری مرتبہ کلبھوشن یادو کو کاؤنسلر کی رسائی دی گئی ہے۔ پہلے جو ہے اس کے اہل خانہ کو بھی اس سے ملوایا گیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان میں سے ایک کے پیروں کے وہ جو جوتی تھی اس کے اندر بگنگ ڈیوائسز بھی لگی ہوئی تھی، جن کو ہٹایا گیا تو بڑا انہوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا تھا۔ بہرحال تاری مروا ایک علاقہ ہے سندھ کا، اس میں ایک دل ہلا دینے والا اسکینڈل سامنے آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ٹیچرز کی کھال کے اندر کون سے بھیڑیے جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں آپریٹ کریں۔ بہرحال وہ کیا کرتے تھے، موصوف کے مختلف اوقات میں اسٹوڈنٹس کو کرتے تھے، تشدد کا نشانہ بناتے تھے، مولیسٹ کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو مجبور کرتے تھے غلط سرگرمیوں کے لیے، اس کے بعد ان کو ویڈیو ٹیپ کرتے تھے۔ جو بچہ پھر بعد میں نہ کرتا تھا اس کو اسی کی ویڈیو دکھا کے بلیک میل بھی کرتا تھا۔ ترنگ شار اس کا نام ہے، اور یہ گریڈ 17 کا ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہے، اور تھاری بروا تحصیل خیرپور میں ایک پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر چلاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے پہلے بھی کچھ شکایات موصول ہوئیں، لیکن موصوف کے بہت اثر تھا، اور علاقے کے جتنے شریف اور بڑے لوگ تھے اور عہدیداران تھے پولیس وغیرہ کے، وہ اس کے واقف تھے، یا پتہ نہیں اس سے ہاتھ سے کچھ لیتے تھے، جو بالکل ہی چپ رہے، اور اتنا عرصہ کمپلینٹس ہونے کے باوجود لوگ خاموش رہے۔ اب اس کے خلاف کوئی ایکشن تو ہوا نہیں، لیکن مقامی لوگوں کا خیال ہے کہ شاید یہ مشہور زمانہ، بدنام زمانہ ڈارک ویب کے لیے کام کرتا ہے، اور یہ بچوں کی ویڈیوز ادھر آگے بھیجتا رہا۔ اب گریڈ 6 کے اسٹوڈنٹس جن کی عمر 12-13 سال ہے، ان میں سے کافی تعداد کے والدین نے دوبارہ اس کے اوپر شکایت کی، اور وہ پھر رجسٹر ہوئی، اور تحقیقات شروع ہوئیں، تو پراسرار طریقے سے بھائی صاحب غائب ہو گئے۔ اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جی وہ کہاں ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر ایک ٹیوشن سینٹر چلانے والا اتنا با اثر ہے، تو کیا لوگ ویسے اس سے مروب ہیں، یا اس کے ہاتھ سے کوئی رشوتیں لیتے رہے ہیں، پیسے لیتے رہے ہیں کہ وہ چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، پولیس کی پارٹیاں جو تھیں اس کو گرفتار کرنے میں ناکام ہو گئیں، اور اتنے عرصے سے وہ یہ کام کری جا رہا ہے، گھناؤنا ایک کام، اور متعدد شکایات کے باوجود اس کے اوپر پہلے ایکشن نہیں ہوا۔ بہرحال جو مقامی ایس ایچ او اس کے مطابق کہ فیض گنج کا رہائشی تھا اور پہلے بھی اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث رہا۔ اب پوچھو اس ایس ایچ او سے اگر یہ پہلے بھی ملوث رہا تو تم نے اس کو پکڑا کیوں نہیں، پہلے کیوں نہیں پکڑا؟ اور اس کی وجہ سے وہ کہتا ہے کہ یہ علاقہ چھوڑ کے چلا گیا تھا، اب 10-15 سال سے یہ تھاری مروا میں رہائش پذیر ہے، یعنی پہلے ایک علاقے میں وہاں پہ بھی یہی شکایتیں تھی، وہ علاقہ اس کو چھوڑنا پڑا، اریسٹ نہیں ہوا۔ اس وقت 15 سال سے اس علاقے میں وہ یہی حرکات و سکنات اس کی جاری تھی۔ بہرحال پولیس کی تفتیش جاری ہے، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ سوشل میڈیا پہ تو عوام کا مطالبہ ہے کہ ایسے درندے کو پکڑ کے فوری طور پہ پھانسی دی جائے۔ میرا مطالبہ ذرا سا مختلف ہے۔ میں چائلڈ مولیسٹرز کے خلاف بہت سیریس آپ سمجھیں سوچ رکھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں نہ صرف ان کو پھانسی ملنی چاہیے، بلکہ چائلڈ مولیسٹرز کی پبلک ہینگنگ ہونی چاہیے، اور ان کو پبلکلی پھانسی ملنی چاہیے، تاکہ عبرت کا نشان بنے گی، اور ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ رہے۔ احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ 144 ارب روپے سے بڑھا کے 203 ارب روپے اب کر دیا گیا، جس میں سے 1,70,00,000 خاندان اب مستفید ہوں گے۔ ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ اس پروگرام نے کووڈ-19 کے باعث لاک ڈاؤن کے معاشی اثرات میں نمایاں کمی کا کردار ادا کیا۔ ابتدائی طور پہ وہ پروگرام آغاز کیا گیا تھا تو ملین مستحقین کے لیے اس کا بجٹ 144 ارب روپے تھا۔ اچھا، دوسری جانب اب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میدان میں کود پڑے ہیں۔ پورے میڈیا میں جو چہم گوئیاں ہو رہی تھیں، وہ کہتے ہیں جی عثمان بزدار کہیں نہیں جا رہا، اور عثمان بزدار کے حوالے سے تمام خبریں غلط ہیں۔ اگر تو یہ بات ہے تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ 12.5 کروڑ عوام جو پنجاب کے، ان میں کوئی بھی یعنی اس بات سے اختلاف نہیں کرتا کہ عثمان بزدار اس چیز کے لیے موضوع نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس ذمہ داری کو احسن اور بخوبی نبھا سکتے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں بس عثمان بزدار پہ ہی نظریں ٹکیں، یا یہ پنجاب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یا پنجاب کے ساتھ کوئی بدلہ لینے کی کوشش ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دوسری طرف حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کورونا کنٹرول ہونے لگا، اور نئے کیسز اور اموات میں مسلسل کمی ہو رہی ہے، صحت یابی کی شرح بھی بڑھنے لگی ہے۔ ایکٹیو کیسز اب 73,751 ہو گئے، اور 1942 ہیں جو تشویشناک ہیں۔ 10 لاکھ افراد میں سے 25 اموات کی شرح ہے، اور عالمی درجہ بندی میں پاکستان جو ہے وہ 8 درجے بہتر ہو گیا، اور ایک دن میں نئے مریض 2,145 آئے،
जबकि सेहतियात 6000 हो गए। हुकूमत की जानिब से वफाकी वज़ीर असद उमर का कहना है कि ईद उल अज़हा पे एहतियात ना की गई तो फिर ये बेकाबू हो जाएगा। अरे बाबा, एहतियात आपने करनी है। पिछली ईद पे जो आपने खुला छोड़ दिया था सबको, वो उसके ईद के बाद सारों ने उसका फल खा लिया और सबको समझ आ गई कि अब आई होप कि हुकूमत को भी समझ आ जाए और वो इस ईद उल अज़हा पे सख्ती से ज़रा लॉकडाउन कर सके। अब तफसीलात के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की कुल तादाद 5448 है, जबकि नए केसेस आने के बाद मरीज़ों की तादाद 2,58,246 हो गई है। एक खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि मुहर्रम में ये वबा फैल सकती है, क्योंकि आपको पता है मजालिस होती हैं, जुलूस होते हैं, तकारीब होती हैं। तो इसमें अब अहले तशरीह जो हैं उनके उलमा से हुकूमती वफूद की मुलाकातें हो रही हैं और कुछ SOPs तैयार की जा रही हैं कि जैसे मास्क पहन के रखें सारे के सारे लोग जो हैं, और उसके बाद अपना खाना देगों में ना बटे, वो पार्सल्स में खाना मिले, और जो रजिस्टर्ड जुलूसों की जगहें हैं सिर्फ वहीं पे जुलूस निकले, गैर ज़रूरी जगहों पे ना हों। अब देखते हैं कि ये SOPs पे कितना को कायम रहते हैं। मुझे तो मुश्किल लगता है। अगर इस तरह से इजाज़त दी जानी है तो आप याद रखें तबलीगी जमात को भी और ज़ायरीन को भी जो ईरान से आए थे, उनकी वजह से कितनी मुश्किलात हुई थी। क्या बहैसियत कौम हम एक बारी फैसले नहीं कर सकते? क्या हमारी हुकूमत जो है वो अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले सकती इस वबा के खात्मे के लिए, ताकि सबकी जान छूटे? इस सवाल का जवाब आपने ज़रूर देना है। कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। Until the next time, Allah Hafiz।